سیاست بہت کمپلیکس ہے بھائی، سمجھنے بیٹھو تو دماغ ہل جاتا ہے۔ اور ویسے یہ جو دوست حضرات کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ کیسے بچے ہوئے ہیں ابھی تک، آپ کو ابھی تک کیوں نہیں اٹھایا گیا ہے، ان سے ایک سوال ہے کہ یہ آپ کی خواہش ہے یا یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ جو جوتے کھائے گا وہی سچا ہے۔ خیر چھوڑیں، تو سیاست کی کمپلیکسٹی پہ واپس آتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عموماً سیاست میں کمپلیکسٹی پیدا کی جاتی ہے تاکہ مدعے سے عوام ہٹی رہے، لیکن ہم تو ڈھیٹ لوگ ہیں، تو ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے صرف امپورٹنٹ چیز پہ نظر رکھی جائے۔ اس وقت امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک صرف ایک ہی ہے، سیکنڈ تھاٹ جو اس وقت ابھر رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن سیکنڈ تھاٹ ابھر تو رہا ہے۔ چائنا کے وزیر پاکستان آئے، سب اچھے بچے بن کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، ان کے پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ، مگر وہ پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر لائیں، پھر ہی کوئی آگے بات ہو پائے گی۔ In a turbulent world of rising uncertainties, stability within the country is essential for the development of that country. اچھا، انہوں نے انڈیکیشن بھی دے دی کہ اسٹیبلٹی یا ہاؤس ان آرڈر سے ان کی کیا مراد۔ اکارڈنگ ٹو رؤف حسن، چائنا نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو انوائٹ کیا تھا، نہ کہ وفاقی سرکار نے۔ مطلب چائنا نے آپ کو بالکل کلیئر کر دیا کہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی سے مراد کیا ہے ان کی، جب انہوں نے خود ہی پی ٹی آئی کو انوائٹ کر دیا۔ اب ظاہر ہے اسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ملک کے سارے مسئلے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم ہو یا معیشت۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور ذمہ وار انہوں نے ہماری ایجنسیز کو ہی ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایجنسیز کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں جنہوں نے غفلت کی ہے۔ جہاں ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کو پریونٹ کریں، وہاں وہ ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈران اور کارکنان کو پکڑنے میں بزی تھے۔ انہوں نے وہی سوال اٹھایا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھایا تھا کہ آئی ایس آئی کی انٹرنل ورکنگز کیا ہے، یعنی ان کو کتنا پیسہ جاتا ہے اور وہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ جو چائنا نے بولا ہے اس کی بھی ہم نے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ بات ہو رہی ہے اسٹیبلٹی کی، لیکن ٹیررزم پہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ ٹیررزم ایک چھوٹا سا یا ایک حصہ ہے اسٹیبلٹی کا جو آپ کے ملک کی اسٹیبلٹی سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہماری سرکار نے اسٹیبلٹی کی جگہ ٹیررزم کے مسئلے کو پریورٹی دے کر آج نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کر لی ہے، اور کہا گیا کہ ٹیررزم کے حوالے سے جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہم کسی ایک ادارے کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں نے بولا تھا لاسٹ ویڈیو میں آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوال اٹھے گا کہ آخر ہمیں کوئی ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہا، اور آج آ گئے پرائم منسٹر صاحب ڈیفینڈ کرنے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ ایک ادارے پہ پورا ملبہ نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کی گورنمنٹس کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ کے پی کے کی طرف ہے، اور اگر اس وقت ٹیررزم کے اگینسٹ کوئی آپریشن ہونا بھی ہے تو وہ کے پی کے میں ہی ہونا ہے۔ لیکن وہاں ہمارے اسد کیسر صاحب آج اسمبلی میں یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں، ہم ٹٹے چکے نہیں آتے، عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں۔ غلط ویڈیو چل گئی کیا؟ اچھا یہ دیکھ لیں۔ میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے، خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی، کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب عوامی پاپولر سپورٹ موجود نہ ہو تو وہاں آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی تو پرابلم ہے، یہی ڈیفرنس ہے۔ جب آپ اصل مسئلے کو اگنور کر کے صرف سمپٹمز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا حل جی۔ اس لیے واپس آتے ہیں چائنا کی سجیشن پہ کہ اسٹیبلٹی لے آؤ، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا تو صحیح، ہوگا یہ کہ ہم جس نہج پہ آ گئے ہیں یا آ چکے ہیں اس وقت، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو حالات کچھ کر دیں گے۔ اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ سیکنڈ تھاٹس ابھر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ بات ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریئلائز ہو چکی ہے کہ چائنا اسٹیبلٹی سے کیا بول رہا ہے یا چائنا کی اسٹیبلٹی سے کیا مراد ہے، تو اسی لیے اب ٹگ آف وار شروع ہو جائے گی۔ شیخ رشید کا نکلنا اسی سیکنڈ تھاٹ کا نتیجہ ہے۔ محمد زبیر کا یہ پنڈورا باکس دوبارہ واپس سے کھولنا یہ بھی سیکنڈ تھاٹ کا نتیجہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے 2 میٹنگز ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ، جہاں مریم نواز شریف صاحبہ بھی موجود تھی۔ اس بات سے 2 لوگوں کے اوپر لنڈن پلان والا الزام ثابت کر رہے ہیں وہ، ایک جنرل باجوہ کے اوپر اور دوسرا نواز شریف کے اوپر۔ اور محمد زبیر کی نواز شریف اور جنرل باجوہ سے قریبی، ماضی کی قریبی، یہ بات واضح کرتی ہے کہ انہوں نے جو بولا ہے وہ ایسے ہی نہیں بولا ہوگا، کہیں نہ کہیں سچ ہوگا۔ ویسے اب تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی پارٹی بن گئی فائنلی۔ آپ اس کو سیکنڈ تھاٹس کا نتیجہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، میں ابھی ان کو کم از کم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں۔ آئی ایم اسٹل ناٹ شیور کہ سیکنڈ تھاٹس ہیں کیا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ریئلائزیشن آ چکی ہے کہ یہ ایسے نہیں چلے گا۔ اب آتے ہیں ٹگ آف وار پہ۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے، آج مظاہروں کے اوپر جو ہوا ہے FIR کاٹی گئی ہیں، لیکن جہاں پی ٹی آئی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ روڈ پہ نکلا جائے عمران خان کے حق میں، اب عمران خان کو رہا کرو کہ مظاہرے ہو رہے ہیں پورے ملک میں۔ ایک طرف سنی اتحاد کونسل کو سیٹس نہ دینے پہ الیکشن کمیشن بضد ہے کہ نہیں دیں گے جو 24 تاریخ کو کیس ریزیوم ہوگا۔ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو سسٹم ریورس ہونے کی وجہ بنے گا، یا اگر پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آیا تو سسٹم کولیپس ہونے کی وجہ بنے گا۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ٹریبونلز کو کام سے روکنے کے لیے سٹے لینے جاتا ہے سپریم کورٹ سٹے نہیں دیتی ہے، جس کے نتیجے میں لاہور کی ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا ہے، اور میڈم مریم ہوں، علیم خان ہوں، حمزہ شہباز ہوں، سب سے فارم 45 طلب کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ خبریں ہیں کہ ججز کے کام میں مداخلت والے کیس کو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ آج پھر ایک مسنگ پرسنز پہ یا مسنگ پرسنز کے کیس میں ISI اور MI کو رپورٹ سبمٹ کرنے کا بول رہی ہے۔ ایک طرف آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، کہیں سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، دوسری طرف آپ کا بجٹ آپ کے ملک کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کو امریکہ کا کوئی آسرا نہیں جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے، دوسری طرف چائنا جو آپ کا ہمالیہ سے بھی اونچا دوست ہے وہ بھی خفا سا ہے۔ ایک طرف آپ کو ٹیررزم کا مسئلہ ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ کرتا ہے اور لینڈ کرتا ہے میجورٹی KPK میں، وہیں نہ افغانستان کی گورنمنٹ کا تعاون ہے ڈیو ٹو رانگ فارن پالیسیز، اور نہ ہی KPK میں میجورٹی عوام ڈیو ٹو رانگ انٹرنل پالیسیز۔ ایک طرف ٹیررزم سے لڑنے کے لیے پیسہ اور ٹیکنالوجی چاہیے، وہیں آج UN میں چیخ رہے تھے آپ کہ کوئی سیریس نہیں لے ٹیررزم کے مسئلے کو، مگر کوئی سیریس نہیں لے رہا۔ ایون چائنا جس کا اپنا تعلق اس وقت کابل کے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ بھی آپ کو اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے کو بول رہا ہے۔ ایک طرف بجٹ بڑھایا جا رہا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف استعمال ہونا چاہیے، لیکن پھر وہیں فائر ویل کی جو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن والا فائر ویل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں سیکنڈ تھاٹ ابھرتا ہے سیکنڈ تھاٹ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے شیخ رشید، محمد زبیر، جہاں کورٹس موقع دے رہی ہیں کہ سسٹم کو ریورس کر لو، چاہے جوڈیشل انٹرونشن والے کیس کو ڈیلے ہونا ہو، فل کورٹ کے ذریعے سنی اتحاد کونسل والا فیصلہ ہو، ٹریبونلز فارم 45 یا 45 والی گیم کو ایکسپوز کر رہی ہوں، یا پھر عدت والے کیس میں عمران خان کی سزا معطلی ہو۔ وہیں احسن اقبال صاحب آ کے بولتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال اور جیل میں اندر رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے احسن اقبال اور نون لیگ کو بھی ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سم تھنگ از ورکنگ اگینسٹ دیم، ایون ایف آن دا فیس آف اٹ دے آر ورکنگ ود دیم۔ آسان الفاظ میں اس وقت یہ چل رہا ہے۔ ابے تو اس کی طرف ہے کہ میری طرف ہے؟ میں تو آپ کی طرف ہوں۔ یہ کیسا میری طرف ہے؟